عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے ان کو دین کا، قرآن کا اور قرآن کے پڑھنے کا خاص ذوق عطا فرمایا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ ان کا قرآن سنا تو فرمانے لگے کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس طرح قرآن کو سنے کہ جیسا کہ وہ نازل ہوا ہے تو عبداللہ ابن مسعود کا قرآن سن لے۔ یعنی کوئی آدمی اگر یہ چاہے کہ قرآن جس طرح نازل ہوا ہے اللہ کی طرف سے ایسے ہی وہ اس قرآن کو سنے تو اسے عبداللہ ابن مسعود کو سننا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ان صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے جن کو فقہاء صحابہ کہا جاتا۔ ان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ ہی میں یہ حضرات مفتی کے منصب پر تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کام کے لیے ایک طرح سے انہیں مقرر فرمایا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں کہ سباب المسلم فسوق، کہ کسی مسلمان کو برا بلا کہنا، اس سے گالم گلوچ کرنا، یہ فسق و فجور ہے۔ وقتالہ کفر، اور کسی مسلمان کو قتل کرنا، ناحق قتل کرنا، یہ کفر کے زمرے میں داخل ہے، آدمی کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کیا کیا حقوق ہیں وہ ہم پر مخفی نہیں۔ اس کی جان، مال، عزت، آبرو، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہر قسم کی ایذا اور تکلیف سے بچانا بھی ایک ایمان والے کی ذمہ داری ہے۔ مشہور حدیث مبارک ہے، ہر آدمی نے سن رکھی ہوگی کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ مسلمان تو بس وہی ہے، مسلمان تو بس وہی شخص ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ وہ ایک ایسا آدمی جس کی ایذاؤں سے دوسرا مسلمان محفوظ نہ رہے، وہ مسلمان کہلانے کا حقدار ہی نہیں ہے۔ اس حدیث مبارک کا تعلق بھی ایسے ہی حقوق مسلم سے ہے کہ کسی مسلمان کو برا بلا کہنا، اس سے ناشائستہ گفتگو کرنا، گالم گلوچ کرنا یا ایسی زبان استعمال کرنا جو درست نہ ہو، یہ فسق و فجور میں آدمی کو مبتلا کر دیتا ہے۔ اس سے آدمی اگرچہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا لیکن آدمی فاسق فاجر ہو جاتا ہے۔ فاسق اس آدمی کو کہا جاتا ہے، بلکہ فاسق اس جانور کو کہتے ہیں جو اللہ کی رسی کو، جو اپنے مالک کی رسی کو توڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ بنیادی طور پر فاسق اس جانور کو کہا جاتا ہے جو اپنے مالک کی رسی کو توڑ کر بھاگ جائے۔ تو ایک انسان، ایک ایمان والا فاسق اس وقت ہوتا ہے جب اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی رسی کو توڑ دیتا ہے۔ تو ایک مسلمان کو برا بلا کہنا، یہ بھی ایک طرح سے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی رسی کو اپنے گردن سے اتار پھینکنا، توڑ دینا۔ اس لیے اس عمل کو فسق و فجور میں داخل کیا گیا کہ کسی مسلمان کے ساتھ ناشائستہ رویہ رکھے، برا بلا کہیں، گالم گلوچ کریں، اس کے ساتھ نازیبا بدتمیزی پر مبنی الفاظ کا استعمال کریں۔ تو سباب المسلم فسوق، کہ کسی مسلمان کو سب و شتم کرنا، برا بلا کہنا، یہ فسق و فجور ہے۔ وقتالہ کفر، کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنا، یہ کفر کے دائرے میں آدمی کو داخل کر دیتا ہے، ایمان سے خارج کر دیتا ہے۔ یہاں ناحق قتل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کے خون کو حلال سمجھتے ہوئے اس کو قتل کریں،
تو ایسا شخص تو بالاتفاق دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. یعنی قتل ناحق کو جائز سمجھے، ناحق کسی مسلمان کے قتل کو جائز سمجھے، حلال اور درست سمجھے، مباح سمجھے، تو یہ تو اس کو ایمان سے ہی خارج کر دیتا ہے، ایمان سے ہی وہ نکل جاتا ہے. اسی طرح اگر اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کسی مسلمان کے قتل کو اگرچہ جائز نہیں سمجھتا لیکن پھر بھی ناحق کسی کو قتل کرتا ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں قرآن کریم نے بھی تقریباً یہی حکم بیان فرمایا کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا. جو کوئی شخص وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو کوئی شخص کسی کو عمدن قصدن قتل کرے تو اس کی جزا بھی ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے، اس کی سزا بھی ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم. تو یہاں پر علماء فرماتے ہیں اگرچہ کسی کو ناحق قتل کرنا سخت ترین گناہ ہے، ایسا سخت گناہ ہے کہ جو ایک ایمان والے کے ہونے کے ناطے اس کے لیے زیب نہیں دیتا، ایسا طرز عمل کسی کافر ہی سے سرزد ہو سکتا ہے. یعنی وہ آدمی کافر تو نہیں ہوگا، دائرہ اسلام سے تو خارج نہیں ہوگا، لیکن وہ ایک طرح سے کفر کے ہی حد پر پہنچ گیا اپنے اس طرز عمل کی وجہ سے. جو کسی کو ناحق قتل کرے اگر اس کو حلال اور جائز سمجھتے ہوئے کرتا ہے تب تو وہ ایمان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. جائز تو نہیں سمجھتا لیکن غلط سمجھتے ہوئے کر دیا تو یہ بھی آدمی کو ایک طرح سے کفر کی سرحد پر لا کھڑا کر دیتا ہے. وہ ایک طرح سے اس طرز عمل کا ارتکاب کرتا ہے جو ایک مسلمان کے مناسب نہیں تھا، ایک مسلمان کی شایع نشان نہیں تھا. یہ طرز عمل تو ایک کافر ہی کا ہو سکتا ہے، غیر مسلم ہی کا ہو سکتا ہے، ایک مسلمان کا نہیں ہو سکتا. تو مسلمان کو ایذا پہنچانا، تکلیف دینا، یہ بھی آدمی کو فاسق و فاجر بنا دیتا ہے. اور اگر اس سے آگے بڑھ کر کوئی آدمی قتل ناحق کا ارتکاب کرتا ہے تو ایک طرح سے وہ اپنے ایمان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، قریب ہے کہ وہ اپنے ایمان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے. اور یہ اللہ معاف کریں کہ آج جو چوری چکاری، قتل و غارت گری، ڈاکہ زنی، ایسی چیزیں ہیں کہ چند چند روپوں کی خاطر ایک شخص جو ہے دوسرے کی جان لے لیتا ہے، کوئی پرواہ تک نہیں ہوتی. حالانکہ شریعت نے اس کے سخت احکام بیان فرمائے. غلطی سے بھی قصدن قتل کرنے کا تو گناہ ایک طرح سے ایمان سے ہی وہ خارج ہو گیا. غلطی سے بھی اگر اتفاقی طور پر بھی اگر کوئی ایسا حادثہ رونما ہو جاتا ہے، کسی کی گاڑی کے ٹکر سے کوئی شخص اس طرح جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے تو اس کی بھی سخت سزا قرآن کریم نے بیان فرمائی. کفارہ دینے کا حکم ہے، کفارہ 60 مہینے مسلسل 60 دن مسلسل روزہ رکھنے کا اس کے لیے حکم ہے، اور ساتھ ساتھ دیت ادا کرنے کا حکم ہے. اور دیت کی مقدار بھی اتنی زیادہ ہے، 1000 دینار یعنی سونے کے سکے اگر آج کل اس کی مقدار لے لی جائے تو 4 کلو کے بقدر سونا بطور دیت ادا کرنا پڑتا. 4 تولہ نہیں، 4 کلو سونا بطور دیت، اس کے کم و بیش ہوگا، بطور دیت ادا کرنا پڑتا. اور پھر توبہ استغفار اپنی جگہ، یعنی کفارے میں 60 روزے بھی ہیں مسلسل اور پھر اتنی مقدار میں سونا بھی، توبہ و استغفار بھی اپنی جگہ. یہ غلطی سے خطاً کسی سے اس قسم کی حرکت سرزد ہو جائے تو یہ حکم ہے. اگر کوئی جان بوجھ کر لے تو اپنے ایمان کا ہی خیر منائے، پتہ نہیں اس کا ایمان بھی سالم بچتا ہے نہیں بچتا. اللہ جل شانہ ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب